مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام جشن میلاد النبی میں آپ کا میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہے کہ ماہ ربیع الاول کی آمد شروع ہو چکی ہے اور جشن میلاد النبی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کے خصوصی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہر دل عزیز معزز حافظ عالم مفتی مولانا سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، ڈائریکٹر ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر حیدرآباد۔ محترم آپ کا استقبال ہے، اور ساتھ ہی ہمارے معروف ثناءخان محمد جناب محترم رضا علی خان صاحب اور ان کے صاحبزادے فضل علی خان صاحب، آپ حضرات کا خیر مقدم ہے پروگرام میں۔ مرحبا، اہلاً و سہلاً۔ شکریہ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اول دن ہے، ابھی کچھ دن میں انشاءاللہ ہم 12 ربیع الاول منائیں گے، تو اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں یہ خصوصی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے مختلف شہر سے یہ پروگرام آپ کو دکھایا جائے گا۔ پروگرام میں شریک ہونے کے لیے برائے کرم آپ ہمارے فون نمبرات نوٹ فرما لیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر 180034544026، دیگر ٹول فری نمبر 180042544089۔ جو حضرات بی ایس این ایل سروس نہ رکھتے ہوں، کسی دیگر سروس سے ہمیں کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہوں، برائے کرم ایس ٹی نمبر ڈائل فرمائیں۔ نمبر ہے 08415305010۔ ایس ایم ایس کرنے کے لیے ٹائپ کی جگہ JMN اسپیس اپنا سوال، اپنا پیغام اقوام عالم کے نام اور اپنے شہر کا نام، اور اسے روانہ کی جگہ 56000606 پر۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تمہیدی کلمات سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں مفتی محترم سے کہ آج کے عنوان کی مناسبت سے محبت رسول کے تقاضے، اس مناسبت سے تمہیدی کلمات پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من أحبهم وتابعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور حبیب کریم علیہ السلام کی ذات قدسی صفات سے محبت کرنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہم یہ جانیں گے کہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اور ہم سے یہ محبت کس بات کا مطالبہ کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت ایمان کے لیے شرط اولین ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ حبیب کریم علیہ السلام کی امت سے رب کریم نے خطاب کر کے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں، اے لوگو تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، نتیجہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، تم تو اللہ کو چاہنے چلے تھے لیکن اتباع سنت نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری غلطیوں کو اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ خوب بخشنے والا، بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔
جی بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ کو ہم بتا دیں پروگرام میں ٹائر والا ٹورس اینڈ فوریکس پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے 15 یومیہ عمرہ کا پیکیج ہے. ماہ شعبان میں آپ کو سوال کے جواب دینا ہے ہمارے، اور بہترین موقع ہے آپ عمرہ پر جا سکتے ہیں. صحیح سوالوں کے صحیح جواب آپ روانہ فرمائیں، انشاءاللہ قرآن اندازی کے ذریعے آپ خوش نصیب ہو سکتے ہیں جو عمرہ کے پیکیج کے مستحق ہوں گے. آئیے اس سوال کو سنتے ہیں اور اس کا فوراً سے بیشتر جواب دیتے ہیں. پروگرام جشن میلاد النبی میں ہمارا آج کا سوال ہے، مسجد نبوی کس شہر میں واقع ہے؟ آپشنز: اے مدینہ منورہ، بی مکہ مکرمہ. اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے JMN اسپیس آپ کا جواب، آپ کا نام اور شہر کے نام کے ساتھ روانہ کیجئے 56000606 پر. سبھی سوالوں کے سب سے زیادہ صحیح جواب بھیجنے والے خوش نصیب شخص کو قرآن اندازی کے بعد ٹائر والا ٹریولز اینڈ فوریکس پرائیویٹ لمیٹڈ احمد آباد کی جانب سے ماہ شعبان میں 15 روزہ عمرہ پیکیج مفت دیا جائے گا. ناظرین موقع غنیمت جانیے کا وہی خوش نصیب ہوگا جو اس پروگرام میں شامل ہو سکے گا، اور اس کا نام اگر نکل آتا ہے تو کیا کہنے. کال لائن پر ہے، دیکھتے ہیں کون کالر ہیں اور جانتے ہیں کیا پوچھتے ہیں. دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون، کہاں سے؟ میں محمد اسلم فاروقی سیکر سے. جی اسلم صاحب خوش آمدید. آپ کو اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بالکل صاحب، آپ لوگوں کو پورے مسلمانوں کو عید میلاد النبی کی مبارکباد. جی بہت شکریہ. آپ کی ETV اردو نے جو یہ پروگرام پیش کیا ہے، یہ اس کے لیے بہت بہت مبارکباد. جی بہت شکریہ. اور مفتی صاحب سے یہ سوال ہے جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں جی خاص کر کے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کون سے احکامات صادر کیے ہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ہم درخواست کرتے ہیں مفتی صاحب سے اس سوال کا جواب عطا فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا میسج ہے پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی آمد مبارک اور اپنی بعثت جلیلہ کے ذریعے سے پوری کائنات کو جو پیغام رشد و ہدایت عطا فرمایا ہے، اس پر عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت کی سعادتیں، رحمتیں، برکتیں حاصل کی جا سکتی ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے زندگی کے کسی گوشے میں بھی ہمیں تشنا نہیں رکھا ہے. دو بنیادی مقاصد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات میں ہمیں ملتے ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ مخلوق کا خالق سے رشتہ استوار ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا ڈھنگ اس کو آ جائے، اور اپنی جبین نیاز بارگاہ یزدی میں خم کرنے کا سلیقہ سیکھ لے. اور دوسرا مقصد یہ کہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیں، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں اور ہر ایک کی تکلیف کو دفع کریں، سب کے لیے راحت رساں بن جائیں. چنانچہ اس سلسلے سے ہم اگر دیکھیں گے تو پڑوسیوں کے سلسلے میں نبی کریم علیہ السلام نے غیر معمولی تاکیدات فرمائی ہے. صحیح بخاری شریف میں ارشاد مبارک ہے، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. فرماتے ہیں کہ میری خدمت میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو کر پڑوسیوں کے حقوق کی نسبت اس قدر تاکیدی احکام پہنچاتے رہے حتیٰ کہ میں نے خیال کیا کہ شرعی اعتبار سے اس کو بھی ایک حصے دار بنا دیا جائے گا. جس طرح سے ورثہ اپنے مورث کے انتقال کے بعد جائیداد میں شرعی حصہ پاتے ہیں، اس طرح سے خیال ہوا کہ شاید پڑوسیوں کو بھی اس قدر حصہ ملے گا، کیونکہ غیر معمولی تاکیدات رب کریم کی بارگاہ سے انہوں نے لائی ہیں. حبیب کریم علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں تاکید فرمائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر میں جو چیز بھی تم پکاؤ اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ پڑوسی کو بھی دے دو. آپ نے فرمایا کہ شوربہ ذرا زائد مقدار میں رکھا کرو، پانی زائد ڈالو، کیونکہ ہر ایک تک اگر مطلوبہ شے نہ پہنچے تو کم سے کم کچھ نہ کچھ شوربے کا حصہ بھی تو دیا جا سکتا ہے. اس طرح سے نبی کریم علیہ السلام نے تاکید فرمائی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھی حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی شفقتوں سے نوازتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، مجھے غیر معمولی غیرت آتی تھی کہ حضرت خدیجہ کا زمانہ گو کہ میں نے پایا تو نہ تھا،
لیکن نبی کریم علیہ السلام ان کی سہیلیوں کو جو بھیجایا کرتے تھے بکرا ذبح ہونے کے بعد، تو مجھے اس وجہ سے خیال آتا تھا کہ کیا قابل رشک ہے وہ کہ جن کی سہیلیوں کو بھی نوازا جا رہا ہے۔ بہرحال نبی کریم علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں اتنی انتہائی بات فرما دی کہ وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے، اور وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جو پیٹ بھر کر کھا کر آرام سے رہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے ایسی غفلت سے، خواب غفلت سے ہم جاگ جائیں، یہی ہمارا مقصد ہے اس پروگرام کو آپ تک پیش کرنے کا۔ ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، آئیے چلیں وقفے کی جانب اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ جشن میلاد النبی میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام جشن میلاد النبی ربیع الاول اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم کچھ بات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق جو بتا رہے تھے، ہم یہ بات کو سن رہے تھے۔ دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر موجود ہے، شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے ہیں؟ احمد آباد سے لیاقت بھائی بول رہا ہوں۔ لیاقت بھائی احمد آباد سے، جی لیاقت بھائی بتائیے، سوال بتائیے گا آج۔ عالم اسلام کو اور سبھی برادران اسلام کو اور ٹی وی اردو والوں کو عید میلاد النبی کی آمد مبارک مبارک ہے۔ جی آپ کو بھی بے حد مبارک۔ جی اچھا، سوال میرا یہ تھا کہ سرکار نے والدین کے حقوق کے بارے میں جو فرمایا ہے تھوڑا اس کے بارے میں روشنی ڈالی جائے تو بہتر ہوگا۔ جی بھائی جان، میں آج عرض کروں یہ کہ محبت رسول کے تقاضے اس موضوع سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر موضوع سے متعلق کوئی سوال اگر کرنا چاہیں تو آپ بتائیں، ورنہ مفتی صاحب تو بیٹھے ہی ہیں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں ناظرین سے درخواست کرتا ہوں، آج ہمارا جو موضوع چل رہا ہے محبت کے تقاضے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے اس سے متعلق ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ اور بھائی صاحب نے ابھی جو سوال کیا ہے اس سے متعلق مولانا سے درخواست کرتے ہیں کہ والدین کے حقوق سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے مفتی صاحب؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک صحابی نے عرض کیا، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث مبارک ہے، من احق الناس بحسن صحابتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کے حقدار کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا امک، تمہاری والدہ ہے جن کے ساتھ تم اچھا سلوک کیا کرو۔ پھر عرض کیا ثم من، پھر کون حقدار ہیں؟ تو فرمایا امک، تمہاری والدہ تمہارے حسن سلوک کی زیادہ حقدار ہیں۔ پھر عرض کیا ثم من، پھر کون حقدار ہیں؟ تو فرمایا امک، تمہاری والدہ تمہارے حسن سلوک کی زیادہ حق رکھتی ہیں۔ پھر عرض کیا ثم من، تو فرمایا ثم اباکا فادناکا فادناکا، اس کے بعد فرمایا پھر تمہارے والد حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر اس کے بعد تم سے جو بھی قریبی رشتہ رکھنے والے ہوں، والد کے حوالے سے ہوں خواہ والدہ کے حوالے سے ہوں، یہ تمہارے حسن سلوک کے پھر ترتیب وار حقدار ہیں۔ تو اب یہاں نبی کریم علیہ السلام نے والدہ کا 3 درجہ والد کے بالمقابل زائد ہونا بیان فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں شارحین حدیث نے بڑی پیاری بات بیان کی ہے۔ 3 باتیں ایسی ہیں جس میں ماں ہی کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ بچے کو اپنے شکم میں رکھتی ہے، پیٹ میں رکھتی ہے، اور وہ اس کی کلفتوں کو برداشت کرتی ہے۔ دوسری تکلیف وضع حمل کی ہے، جب اس کو جنم دیتی ہے تو مشقت کے ساتھ اس کو جنم دیتی ہے۔ تیسری اس کی شیرخواری کے زمانے میں اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں اس کو پلاتی ہے۔ اس وجہ سے نبی رحمت علیہ السلام نے والد کے بالمقابل 3 درجہ زائد ماں کا حق بیان فرمایا خدمت گزاری میں۔ پھر والد کا ذکر فرمایا، اس کے بعد بقیہ رشتہ داروں کا ذکر فرمایا۔ اور ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنی والدہ اور والد کے لیے اطاعت کر رہا ہو، ان کی خوشی کا طالب بن کر ان کے لیے راحت پہنچا رہا ہو، تو فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی والدین میں سے کسی ایک کا اطاعت گزارے، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک ہی روئے زمین پر ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے صبح کرتا ہے، اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے دن گزارتا ہے، صبح کرتا ہے، تو اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو والدین کیا ہیں؟ فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ اطاعت کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے، دل دکھاؤ گے تو دوزخ کے حقدار بن جاؤ گے۔ الغرض نبی کریم علیہ السلام نے والدین کے ساتھ خوشگوار تعلقات استوار رکھنے کی اور ان کی خدمت گزاری کرنے کی تعلیم فرمائی ہے، تاکید فرمائی ہے۔
اللہ حفاظت فرمائے، ہماری ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا بنائے ہمیں۔ ناظرین، آپ کو ایک سوال ہم دکھا رہے ہیں پروگرام کے دوران۔ آپ کو چاہیے کہ پروگرام میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، برائے فون، برائے SMS بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک سوال ہم پوچھ رہے ہیں، اس کا صحیح جواب آپ کو روانہ کرنا ہے۔ ٹائر والا ٹورس اینڈ ٹریولز اینڈ فوریکس پرائیویٹس لمیٹڈ احمد آباد کی جانب سے آپ کو سوال پوچھا جا رہا ہے۔ 15 دن کا عمرہ پیکیج آپ کو ماہ شعبان میں انشاءاللہ یہ پیکیج رہے گا، عمرہ کی سعادت حاصل کر سکیں گے وہ اشخاص جو صحیح جواب روانہ کریں گے، اور قرآن اندازی میں ان کا نام نکل آئے گا۔ آئیے ہم مشاہدہ کرتے ہیں آج کے سوال کا۔ پروگرام جشن میلاد النبی میں ہمارا آج کا سوال ہے، مسجد نبوی کس شہر میں واقع ہے؟ آپشنز: اے مدینہ منورہ، بی مکہ مکرمہ۔ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے JMN اسپیس آپ کا جواب، آپ کا نام اور شہر کے نام کے ساتھ روانہ کیجئے 56000606 پر۔ سبھی سوالوں کے سب سے زیادہ صحیح جواب بھیجنے والے خوش نصیب شخص کو قرآن اندازی کے بعد ٹائر والا ٹریولز اینڈ فوریکس پرائیویٹ لمیٹڈ احمد آباد کی جانب سے ماہ شعبان میں 15 روزہ عمرہ پیکیج مفت دیا جائے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ سوال آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور ہمیں قوی اندازہ ہے، امید ہے، یقین ہے کہ آپ سوال کے صحیح جواب روانہ فرمائیں گے اور عمرے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کون، کہاں سے؟ میں احمد آباد سے بول رہا ہوں، غلام مرتضیٰ۔ جی محترم، بتائیے، سوال بتائیے گا۔ ہاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سوال ہے حضرت، جی مفتی صاحب سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، جی ہاں بتائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں اور یتیموں سے اور مشرکوں سے کس طرح سے محبت کیا کرتے تھے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا، آپ کے سوال کا جواب دیں گے یقیناً۔ ناظرین، سوال ہمارے ساتھ موجود ہے جو ہم نے سوال لیا تھا، انشاءاللہ اس کا جواب مفتی صاحب سے درخواست کریں گے کہ دیں، لیکن کوئی کالر لائن پر موجود ہو تو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم، ہیلو۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سوال احمد آباد سے غلام مصطفیٰ صاحب نے سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، کیسا آپ کا رویہ رہا ہے، کیا ان کے احکام ہیں بچوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور بے کسوں مجبوروں کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بچوں کے تعلق سے، یتیموں کے تعلق سے اور بے کس و مجبوروں کے تعلق سے خصوصی شفقت و رحمت کرنے کی تعلیم دی، یہاں تک کہ آپ نے عمومی طور پر یہ ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان کا مالک تم پر اپنی خصوصی رحمتوں کی بارش برسائے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان بے انتہا رحمتیں فرماتا ہے۔ اور بچوں سے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے اس درجہ شفقت و محبت کا اظہار فرمایا۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں شفقت و محبت سے اٹھا لیا اور ان سے پیار فرمایا، بوسہ دیا، چومنے لگے۔ ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے مجھ کو بھی اللہ نے بچے دیے ہیں مگر میں نے کبھی بھی کسی سے پیار نہیں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا لا تنزع الرحمت الا من شقی، بچوں پر شفقت کرنا یا پیار کرنا یا چومنا یہ شفقت و محبت کا آئینہ دار ہے، اور رحمت و شفقت تو بدبخت ہی کے دل سے نکال دی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجہ شفقت اور محبت کو بچوں کے تئیں پسند فرمایا ہے۔ آپ بڑی محبت کے ساتھ چوما بھی کرتے تھے، پیار بھی کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے انکم لمن ریحان اللہ، شہزادو تم اللہ کا عطیہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغ کے مہکتے ہوئے پھول ہو۔ تو اس طرح حضور پاک علیہ السلام محبت فرماتے۔ یہاں تک ایک مرتبہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ان کے 2 بچے آئے، ایک کو انہوں نے چوم کر گود میں بٹھا لیا، دوسرے کو ویسے ہی گود میں بٹھا لیا، پیار نہیں کیا، لیکن بہرحال دونوں کو بٹھایا گود ہی میں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لم تعدل بینہما، تم نے ان دونوں کے درمیان عادل نہیں کیا ہے، ایک کو چوم کر گود میں بٹھایا، ایک کو یوں ہی بٹھایا ہے۔ تو بچوں کے تعلق سے بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ تم عدل کا معاملہ کرو۔
اور یتیموں کے تعلق سے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور یتیم کل بروز محشر اس طرح ہوں گے. آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کو اور 20 کی انگلی کو ملایا اور فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں قریب ہیں, یتیم کی کفالت کرنے والا بھی قیامت میں میرے اس طرح قریب ہوگا. مفتی صاحب انشاءاللہ اس سوال پر اور مزید آپ سے ہم روشنی چاہیں گے انشاءاللہ. ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا, آئیے چلیں وقفے کی جانب اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہوں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام جشن میلاد النبی میں. بریک پر جانے سے ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, بے کسوں اور بے سہاروں کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتے تھے اور کس بات کی تاکید فرمائی تھی. انشاءاللہ اس سوال کا مزید جو پہلو رہ گیا ہے انشاءاللہ اس پر مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ روشنی ڈالیں, لیکن ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ لکھنؤ سے بول رہے ہیں. عارف. عارف صاحب لکھنؤ سے. جی عارف صاحب بتائیے, سوال بتائے گا. میرا سوال یہ ہے, پہلے تو آپ لوگوں کو جو ہے عید میلاد النبی کی شبھ کامنائیں. جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. جی بتائیے, سوال بتائیے, کیا سوال کیجیے گا؟ میرا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی جو حیات طیبہ ہے جی اس کے بارے میں پوچھنا ہے. کیا پوچھنا ہے اس کے بارے میں؟ زندگی کے بارے میں, آپ کی 63 سال کی جو زندگی ہے, 63 ایئرس کی زندگی کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, بے حد شکریہ عارف صاحب, آپ نے ہمیں لکھنؤ سے کال کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیے گا, پروگرام دیکھیے گا. جی سوال ہے اور ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہوا ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مہینے ربیع الاول کی کیا خصوصیت ہے, کیا اہمیت ہے, کیا فضیلت ہے؟ اس سوال کا بھی جواب ہم مفتی صاحب سے جانیں گے. لیکن پہلا کال جو بیشتر کالر نے سوال کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک یتیموں, بے سہاروں اور مجبوروں کے ساتھ. مفتی صاحب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یتیم سے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرتا ہے. غور فرمائیں کتنی شفقت و محبت بھری تعلیم ہے. دست شفقت کسی یتیم کے سر پر کوئی پھیرتا ہے اور رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں, ہر بال کے بدلے پروردگار عالم یہ شفقت کرنے والے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. تو یتیموں پر شفقت کرنا حضور نبی کریم علیہ السلام کا شعار بھی ہے اور آپ کی تاکیدی تعلیم بھی ہے. اب رہا مسئلہ کہ بے کس و مجبوروں سے متعلق کیا حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہدایات ہے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی کے پاس کوئی اس کے پاس اسباب و وسائل نہیں ہیں, ہنر نہیں ہے, وہ کما نہیں سکتا, بے کس اپاہج ہے, معذور ہے, مجبور ہے, تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے اس کو نفرت کی نظر سے مت دیکھو. انکم تنصرون وترزقون بضعفائکم, جو تم کو مدد مل رہی ہے, جو رزق مل رہا ہے, کما تو تم رہے ہو, کسب تو تم کر رہے ہو, لیکن دراصل یہ کمزوروں اور ضعیفوں کی برکت ہے کہ رب کریم دے رہا ہے. تو اپاہجوں کو, کمزوروں کو معمولی نہ سمجھا جائے بلکہ ان کی برکت سے رب کریم رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے. یہ پیغام نبی کریم علیہ السلام نے دیا. اور حبیب پاک علیہ السلام کی مبارک صفت جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے بیان کی, جب آپ غار حرا سے وحی لے کر ان کے پاس تشریف لائے اور بیان کیا تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ من جملہ اور باتوں کے یہ بھی کہا تھا وَتَحْمِلُ الْكَلْ, یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ جو آدمی اپنے اوپر بھی بوجھ بنا ہوا ہے اس کے بوجھ کو بھی آپ ہی اتارتے ہیں, اس کے لیے بھی آپ ہی سہارا ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, کہ یہ وہ شان والے نبی ہیں کہ اس بوجھ کو جو ان پر لدے ہوئے ہیں اتار دیتے ہیں, اور ان زنجیروں کو جس میں وہ جکڑے ہوئے ہیں, ان جکڑ بندیوں کو ساری کی ساری توڑ دیتے ہیں اور انہیں راحت عطا کرتے ہیں, رحمت عطا کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پیشتر دنیا جانتی ہے کہ کیا کیا بندھنوں میں بندھی ہوئی تھی دنیا, کس طرح سے جکڑ بندیوں میں جکڑی ہوئی تھی. نبی رحمت علیہ السلام نے سب کو توڑا اور راحت والی پاکیزہ تعلیمات دی. اور بھائی نے یہ بھی کہا کہ نان مسلم کے ساتھ حضور کی تعلیم کیا رہی. ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے جو تعلیمات رحمت دی ہے وہ صرف اپنے ماننے والوں کے حق میں ہی نہیں ہے بلکہ انکار کرنے والوں کے ساتھ بھی آقا علیہ السلام نے شفقت کی تعلیم دی. جیسا بھی ایک نعت پاک کے اندر بھی آپ نے ایک فتح مکہ والی
بات سنی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایسے موقع پر جبکہ دنیا نے آپ کو بے انتہا ستایا اور وہ دنیا ستانے والی آپ کے سامنے مغلوب بن کر آئی ہوئی ہے، فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ آنکھوں کے سامنے ہیں جو 13 سال تک مکہ مکرمہ میں ستاتے رہے، اور پھر مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی انہوں نے مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات کو تنگ کر ڈالا تھا، مختلف قسم کے معرکے بپا کیے۔ اب وہ سارے کے سارے قصور کیے ہوئے لوگ آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہ بھی کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، نہیں معلوم اب کیا ہوگا۔ اور آج دنیا میں جو کوئی فتح پاتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ خون کی ہولیاں کھیلی جاتی ہے، بے قصوروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ اس کی تفصیل بولنے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے تھرو جانتی ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو اس حال میں آتے ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید جلال میں کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو انتقام لینے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ آپ فرماتے خالد الیوم یوم المرحمہ، آج تو مہربانی کرنے کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے۔ ساری قوم آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے بیٹھی ہوئی، آپ فرماتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم کو ہم نے آزاد کر دیا ہے، آج تم سے سزا، تم کو سزا دینا تو کیا کوئی باز پرس بھی ہونے والی نہیں ہے، جاؤ۔ اس طرح سے حضور نے سب کے لیے رحمت کی بات بتلائی۔ سبحان اللہ، قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحہ لمحہ بہانہ ڈھونڈا ہے رحمت کا۔ ناظرین آئیے سوال آج کا سنتے ہیں ٹائر والا ٹریولز اینڈ فوریکس پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے، جو سوال پوچھا جا رہا ہے عمرہ پیکیج کے لیے۔ پروگرام جشن میلاد النبی میں ہمارا آج کا سوال ہے، مسجد نبوی کس شہر میں واقع ہے؟ آپشنز اے مدینہ منورہ، بی مکہ مکرمہ۔ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے JMN اسپیس آپ کا جواب، آپ کا نام اور شہر کے نام کے ساتھ روانہ کیجئے 56000606 پر۔ سبھی سوالوں کے سب سے زیادہ صحیح جواب بھیجنے والے خوش نصیب شخص کو قرعہ اندازی کے بعد ٹائر والا ٹریولز اینڈ فوریکس پرائیویٹ لمیٹڈ احمد آباد کی جانب سے ماہ شعبان میں 15 روزہ عمرہ پیکیج مفت دیا جائے گا۔ ناظرین سوال آپ نے نوٹ فرما لیا ہوگا، فوراً سے بیشتر آپ سوال کا جواب روانہ فرمائیں۔ دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں کانپور سے آفاق مرزا بول رہا ہوں۔ جی سوال بتائیے عباس صاحب۔ آپ سب لوگوں کو وفات کا مہینہ مبارک ہو۔ جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ سوال بتائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں وفات کے دن کون سی عبادتیں کرنی چاہیے؟ جی جس کا وہ مطلب کون سی خصوصی وہ ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے کانپور سے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ہم جڑے ہیں آپ کے ساتھ۔ ملاقات کرتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ پلٹ دو بارش کا اثر، ویدر کوٹ آل گارڈ ایکسٹیریئر پینٹ، اس میں ہے سلیکون جو دیوار پر پانی ٹکنے نہ دے، ٹرولی ڈیوریبل۔ ہر مہینے عمرہ نہ ہوا آسان، ٹائر والا ٹریولز اینڈ فوریکس پرائیویٹ لمیٹڈ ہے آپ کے ساتھ۔ شعبان عمرہ 15 دن 31,786 روپے، رمضان عمرہ 30 دن 58,786 روپے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام جشن میلاد النبی میں، اور آج کا عنوان ہے محبت کے تقاضے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے۔ تو اس موضوع پر ہم بات کریں۔ بریک پر جانے سے پہلے جو سوال تھا، بھائی جان نے سوال کیا تھا کانپور سے کہ 12 ربیع الاول کو کیا خصوصی عبادات کیے جائیں، اس کا جواب عطا فرمائیں مفتی صاحب۔ چونکہ یہ بابرکت مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور بطور خاص ربیع الاول کی 12 تاریخ راجع قول کے مطابق آپ کی میلاد پاک کی تاریخ ہے۔ کوئی خاص عبادت کو اس میں مقرر نہیں فرمایا گیا ہے۔ محبت رسول پاک علیہ السلام کے جذبات سے لبریز دلوں کے ساتھ حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کیا کریں، اور سرکار کی پاکیزہ سیرت طیبہ کو پڑھیں، اور جو سیرت طیبہ میں آپ کی تعلیمات مقدسہ میں ہدایات مل رہی ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔
اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو یقیناً ہمیں کامیابیاں نصیب ہو جاتی ہے. اور چونکہ عنوان بھی ہمارا یہی تھا کہ محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں، اس سلسلے میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ محبت کا چراغ جنہوں نے اپنے دلوں میں جلایا ہے، آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا، لیکن ہر آزمائش میں انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کر کے دنیا کو بتا دیا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز، نبی کا جاہو جلال دیں گے. اس طرح سے سخت سے سخت حالات بھی کیوں نہ آ جائے، بندہ مومن کو عملی طور پر نبی کریم علیہ السلام کا محب اور عاشق ہے، اس کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے. دنیا پوری مسلمانوں کو ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے دیکھ رہی ہے. اس بابرکت مہینے میں ہم عہد کریں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت ہماری عملی زندگی میں نافذ ہو جائے، اور واقعی ہم ظاہر و باطن ہر اعتبار سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے سچے وفادار غلام کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آپ کے پیغام بنے انشاءاللہ. ناظرین، بہرحال وقت اب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ پروگرام کو اور طول دیا جائے. اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کالز کا، بہت شکریہ آپ کی ہمت افزائی کا، بہت شکریہ آپ کے SMS کا. انشاءاللہ ہم آپ کے اور خیالات کا، آپ کے زرعی خیالات کا اور مشوروں کا انتظار دیکھیں گے. آپ ہمیں اپنے مشوروں سے نوازے گا. میں چلتے چلتے اب گزارش کرتا ہوں، دیجیے گا اجازت اپنے میزبان محمد مظہر قادری کو اور جشن میلاد النبی کی پوری ٹیم کو انشاءاللہ. اور میں